إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. شب عاشور ہے اور صبح عاشور سے ہم قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، لہٰذا مجلس کے اختتام پر جو کہ تربت پر آمد ہوگی اور کسی تفصیلی دعا کا یا توسل کا موقع شاید نہ مل سکے، ابتدائی مجلس میں ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض عقیدت اور عرض ارادت کے ساتھ چلیں کہ انشاءاللہ یہاں پر جتنے مومنین و مومنات جہاں جہاں کہیں آواز کو سن رہے ہیں اور تشریف فرمائیں، کوئی خالی ہاتھ واپس نہ جائے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس عزاداری کو مولا قبول فرما لیں، اور وہ جو انہوں نے ہمیں نعمت عظمیٰ عطا فرمائی ہے، اے پروردگار اسے ہم سے واپس نہ لے لینا بلکہ اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. شب عاشور مل کے یا وجیہا عند اللہ اشفع. ماشاءاللہ ایک مرتبہ اور یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. نعرہ صلوات. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. امام حسین علیہ السلام کو ہدیہ کرتے ہوئے ایک اور باواز بلند صلوات. جزاکم اللہ. شب عاشور ہے اور طبیعتیں منقلب ہیں، اور ہر مومن کی کم سے کم آج کی رات اور جیسے جیسے صبح عاشور سے قریب ہوتے جائیں یہی آرزو اور تمنا ہوتی ہے کہ جتنا ہو سکے حسین کے غم میں آنسو بہا لے. اور خاص طور پر
اس عشرہ مجالس کی یہ والی مجلس خاص مصائب کی اس کیفیت ہی میں کوشش ہم کرتے ہیں کہ جاری رہے کہ ہم مسلسل امام حسین علیہ السلام کے غم کو دل میں لیے ہوئے ذکر امام حسین کو سنیں۔ کچھ موضوعات کے اعتبار سے مجھے بات مکمل کرنی ہے، لہٰذا بہرحال فضائل کی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں بیان ہوں گی، کچھ میسیجز ہیں جو مکمل ہو جائیں گے۔ آج کے اب تک گفتگو بہت زیادہ طولانی نہیں ہے، انشاءاللہ 1 گھنٹے 5 منٹ کے اندر انشاءاللہ العزیز مجھے ختم کرنی ہے بات۔ دیکھیے، ان عشرہ مجالس میں 2 یا 3 مجلسیں ایسی ہوئیں کہ جن میں ہم نے مندروں سے لؤلؤ اور مرجان خارج ہوئے، اور ہم نے عرض کیا کہ لؤلؤ سے مراد امام حسن علیہ السلام، مرجان سے مراد امام حسین علیہ السلام۔ غور کیجیے گا توجہ کا طالب ہوں، اگر کوئی پوچھے کہ حسین کیا ہے، کما حقہ، امام حسین کے بارے میں کچھ کہنا تو ناممکن ہے۔ ہم کس قطار میں اور کس شمار میں ہیں؟ حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا وحید خراسانی نے تقریر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حسین ابن علی کی معرفت عام انسانوں تو کجا انبیاء کے بس سے باہر ہے، سوائے ذات ختمی مرتبت کے اور اہل بیت اطہار کے کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا کہ حسین کیا ہے۔ حسین خون رسول اللہ ہے، دلبند فاطمہ زہرا ہے، لیکن حسین کی حقیقتیں کیا ہیں؟ ان الحسین فی السماء اکبر منہ فی الارض، حدیث کا جملہ ہے کہ جتنا اہل زمین حسین سے واقف ہیں اس سے بہت زیادہ اہل آسمان حسین کا ذکر کرتے ہیں اور حسین کی معرفت کو رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کا ذکر زمینوں میں نہیں، زمینوں میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں یہاں ذکر ہوتا ہے، تو یہ کچھ بھی نہیں ہے اس ذکر کے مقابلے میں جو حسین کا آسمانوں پر ہوتا ہے۔ وَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ عَنْ يَمِينِ عَرْشِ اللَّهِ، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے عرش کے، خدا کا عرش اس کی طاقت اور اقتدار پر دلیل ہے، اللہ نے اپنے عرش کے دائیں طرف یہ لکھا ہوا ہے کہ اِنَّهُ مِصْبَاحُ هُدًى وَسَفِينَةُ نِجَاةٍ، کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ یہ ہے امام حسین علیہ السلام جتنا ہم کچھ درک کر پائے۔ اگر قرآنی نگاہ سے دیکھیں کہ حسین کیا ہے تو میں ایک جملے میں کہنا چاہتا ہوں اگر آپ قبول کر سکیں، حسین کی زندگی کا آغاز ہے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، حسین کی زندگی کا اختتام ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ یہ بات پہنچی؟ حسین کی زندگی کا آغاز ان سمندروں سے لؤلؤ اور مرجان خارج ہوتے ہیں، مرجان سے مراد امام حسین، اختتام یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس پلٹ اپنے رب کی بارگاہ میں۔ لازمی سی بات ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے سرور کائنات پر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد۔ اور اس کا مصداق اتم اور اکمل یقیناً سب سے پہلے خود ذات سرکار ختمی مرتبت ہے، اے اطمینان والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا، یہاں پر میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، حضرت ابراہیم کا واقعہ، وقت نہیں ہے کہ ہم کسی اور ڈیٹیل بحث میں جائیں، لیکن آپ کے ذہن میں ہوگا حضرت ابراہیم کا واقعہ، جب حضرت ابراہیم نے کہا پروردگار تو مجھے بتا مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، ارینی کیف تحیی الموتى، تو اللہ نے کہا کہ قال اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا آپ ہم پر ایمان نہیں رکھتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے جواب دیا تھا کہ ایمان تو میں رکھتا ہوں ولیکن لیطمئن قلبی، میں چاہتا ہوں کہ میرا قلب مطمئن ہو جائے۔ اب قرآن کی نگاہ میں حضرت ابراہیم ایمان رکھتے تھے، اطمینان نہیں رکھتے تھے۔ اچھا، اسے اپنے اطمینان پہ قیاس نہ کیجیے گا، میں نے پھر وہ کہوں گا ہم اور آپ کسی قطار شمار میں نہیں ہے اس بحث میں، یہ انبیاء کے اطمینان والی بات ہو رہی ہے اس منزل پر، ٹھیک ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام علی نبینا وعلیہ علاف التحیت و ثنا، اتنا عظیم الشان مقام ہے حضرت ابراہیم کا کہ ایک طرح سے رول ماڈل ہے اور اسوہ حسنہ ہے تمام بت شکنوں کے لیے، عظیم الشان ہستی حضرت ابراہیم ابو الانبیاء۔ لیکن جہاں اس لیول پر بات آ جائے جو انبیاء اور اولو العزم کا اسٹیٹس ہے، اس کے معیار کے مطابق اللہ نے خود قرآن میں کہا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ورنہ تو میں کبھی نہ کہتا کہ ایمان تھا لیکن اطمینان کا شاید کوئی درجہ کم تھا۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ 4 پرندے لیجئے، انہیں ذبح کیجئے، انہیں پہاڑ پر رکھ دیجئے، ثم ادعوہن یاتینک سعیا، اس کے بعد انہیں بلائیے، یہ آپ کی طرف زندہ ہو کر آ جائیں گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور یاد رکھیے خدا صاحب عزت بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے، خدا یہ کام کر سکتا ہے۔ اب میں جملہ کہنا چاہتا ہوں،
ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان کے لیے کسی معجزے کو دیکھنے کی ضرورت تھی، تب جا کر ایک اطمینان کی منزل پر پہنچے. لیکن میرے حبیب سرکار ختمی مرتبت کی بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے محمد. یہ فرق ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک مل کے صلوات بھیجیں حضور کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی دیکھیں. بس میں حضور کی ذات گرامی سے آ رہا ہوں امام حسین تک، کیونکہ حضور نے اس سے بڑا کیا تعارف ہوگا کسی کا کہ حضور یہ کہتے ہیں حسین منی وانا من حسین. یہ چونکہ ہزاروں مرتبہ کی سنی ہوئی حدیث ہے، اس کی گہرائی اور گہرائی کو سمجھنا ناممکن ہے. اپنے اپنے ذہن میں اپنے آپ ذرا سوچئے گا یہ حدیث حضور نے کب کہی. مجھے نہیں پتا امام حسین کا اس وقت سن و سال کتنا تھا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں جب حضور کی وفات ہوئی تو امام حسین 6 برس کے تھے. یعنی 6 برس کے اندر حضور نے کہا یہ کہ حسین منی، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. اب سوچئے گا مثلاً ایک 3 4 یا 5 برس کا بچہ ہو اور حضور یہ کہیں کہ یہ مجھ سے ہے، لیکن یہ بھی کہیں کہ میں اس سے ہوں. یہ کوئی معمولی منزل ہے کہ 5 برس کے بچے کو حضور کہیں کہ میں اس سے ہوں. یعنی جو کچھ میرا پیغام جانے والا ہے وہ اس کی وجہ سے ہے. اس کے لیے علماء نے ایک تعبیر استعمال کی، ایک ہوتا ہے حسب، ایک ہوتا ہے نسب. نسب وہ کہ جو نسل ہے آپ کی، حسب وہ جو آپ نے کمال حاصل کیا ہے. تو حضور نے حسب اور نسب دونوں کو بیان کیا. حسین منی، حسین مجھ سے ہے یعنی میری نسل سے ہے. وَأَنَا مِنْ حسین، یعنی اگر حسین کا نسب دیکھنا ہو تو حسین منی، حسین مجھ سے. حسین کا حسب دیکھنا ہو تو میں حسین سے ہوں. اللہ اکبر. کوئی معمولی منزل ہے؟ مل کے کہہ دیں گے یا ٹھیک ہے. تو حسین سے ٹالی نہ جائے گی بات، اتنی سی خدا سے ٹالی نہ جائے گی. تو مجلس شبیر میں آنسو بہا کے دیکھ، اتنی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے گی. ماشاءاللہ. یہ میرے محترم بھائی نے جملہ کہہ دیا کہ مانگ حسین سے، اور مانگنا چاہیے حسین سے. بإذن اللہ امام حسین علیہ السلام حجت خدا ہونے کی حیثیت سے عطا فرماتے ہیں. اب یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہے کچھ بھائیوں کے نزدیک، یعنی یہ کہ جب ہم ماتم کریں تو کہتے ہو ہم کیوں زندہ و جاوید کا، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. جب ماتم کریں تو کہتے بھائی حسین زندہ ہیں کیوں ماتم کرتے ہو. جب حسین سے مانگنے لگیں تو کہتے جو گزر چکے ہیں. یہ آپ کو تضاد نظر آ رہا ہے؟ زندہ آباد، زندہ آباد. یہ آپ کو کنٹرڈکشن نظر آ رہا ہے؟ بھائی ہم ماتم کرنے لگے، غم منائے، کہتے حسین تو زندہ ہیں کیوں آنسو بہا رہے ہو. اچھا جناب ٹھیک ہے چلو حسین سے مانگتے ہیں. کہنے نہیں حسین تو گزر گئے. تو جو گزر گیا وہ کیسے دے گا؟ بھائی فیصلہ تو کرو، پہلے اپنے مذہب کا تو فیصلہ کرو. حسین کو کیا سمجھتے ہو؟ اللہ اکبر. اب میں بات کر دوں، بات وہی آ کے اٹکتی ہے. حق بات ہے، بس بغض علی کا ہے یہ چکر. تم اس لیے شبیر کا ماتم نہیں کرتے، ہے نا؟ تو بس دشمن شبیر تیرے پیروں کے پیر پہ لانا. اچھا بس اب مجھے کلام کرنے دیں کچھ، میں انشاءاللہ ایک منزل تک بات کو لے جانا چاہتا ہوں. تو اے اطمینان والے پیغمبر ہمارے حبیب، سب سے پہلے تو ان کے لیے یہ آیت ہے. ٹھیک ہے، سب سے افضل مصداق وہ ہو گئے، پھر امیر المومنین ہیں، سیدہ کونین سلام اللہ علیہ ہیں، یقیناً امام حسن امام حسین علیہ السلام ہیں. اور پھر امام حسین علیہ السلام کے لیے جو افتخار بنا وہ یہ کہ باقاعدہ صدائے قدرت آئی تھی کربلا میں. اس خاطر ہے کہ یہ آیت پھر منسوب ہو گئی امام حسین سے، بلکہ یہ پورا سورہ سورہ فجر کی آیت ہے. یہ پورا سورہ کسی عالم نے یا کسی مجتہد نے نہیں کہا،
حدیث امام ہے کہ سورہ فجر سورہ امام حسین علیہ السلام ہے. یہ پورا سورہ متعلق ہی امام حسین سے، جس کی ابتدائی آیتیں کل میں نے پڑھی تھی، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. ایک فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم، اور ایک رات کی قسم جب وہ گزر رہی تھی. یہ اشارہ ہے واقع کربلا کی طرف. قرآن اشاروں میں بات کرتا ہے. اور آخر میں اختتام پر یہ آیت ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ. اس سے سورہ کا اختتام ہو رہا ہے. اچھا میں آپ سے ایک بات اور عرض کرتا ہوں، کتنے کریم ابن کریم ہے بھائی. وہ آیت کہ جو حضور پاک کے لیے، مولا کائنات کے لیے، سیدہ کونین اور حسنین کریمین کے لیے تھی، حدیث امام ہے. فرمایا یہ ہمارے چاہنے والوں اور شیعوں کے لیے بھی ہے. یہ آیت یا ایتھا النفس المطمئنہ ہمارے شیعوں کے لیے. کب؟ موت تو سب نے آنی ہے، سب کو آنی ہے. کہ جب موت آنے لگے گی، حدیث سنا رہا ہوں. اب الحمدللہ بہت سے عربی متن میرے ذہن میں ہوتا بھی ہے، لیکن آج آخری مجلس سے تو مجھے کچھ باتیں مکمل کرنی ہے، لہذا ترجمے پر آج اکتفا کیجیے گا. امام معصوم نے، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ہمارے کسی چاہنے والے کے ہاں ملک الموت آتا ہے تو لازمی سی بات ہے، فطرت ہے انسان کی، خواہشات نفس ہیں، دنیا پرستی ہوتی ہے، تو وہ گھبراتا ہے، وہ موت سے گھبراتا ہے. بہرحال تو جب وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ میں نہیں جانا چاہتا دنیا چھوڑ کر، تو ملک الموت اس کی نگاہوں کے سامنے سے حجاب ہٹا دیتا ہے اور وہ حضور اکرم کا چہرہ اقدس دیکھتا ہے اور مولا کائنات کا چہرہ اقدس دیکھتا ہے. جب ان دو ہستیوں کو دیکھ لیتا ہے تو ملک الموت سے کہتا ہے مجھے اطمینان آ گیا، میں مطمئن ہو گیا، اب میری روح جلدی قبض کر لیں، میں دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، میں ایسے جلدی آنا چاہتا ہوں. تو ملک الموت اس سے کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس، اب تو مطمئن ہو گیا، اب چل ارجعی الی ربک، آ جا اپنے رب کی بارگاہ میں. اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے. سبحان اللہ. محمد آل محمد بلند تر سلوات. اللہ اور کیجیے گا. اس کی میں آپ کو ایک حسین کے عاشق اور چاہنے والے کی اعلیٰ ترین مثال بتاؤں اطمینان کی. ویسے تو کئی مثالیں ہو سکتی ہیں. حجاج ابن یوسف العین سینکڑوں اور ہزاروں شیعیان علی بن ابی طالب کو قتل کرنے والا. تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ سعید ابن جبیر، ایک ہے سعید ابن عبداللہ کہ جو امام حسین کے لشکر میں تھے، ایک ہے سعید ابن جبیر اہل بیت کے بڑے زبردست عاشق، لیکن وہ بعد کے واقعات میں، یعنی حجاج ابن یوسف نے انہیں گرفتار کیا تھا اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ تو فوراً قتل کر دیتا تھا. تو سعید ابن جبیر کو حجاج نے لٹا دیا قبلہ رخ. عجیب منزل ہے، یہ ذبح کرنے کے لیے آسان نہیں ہے. انسان کے کتنے ہوش و آواز باقی رہے. سعید ابن جبیر، آپ اطمینان دیکھیے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اس پہ بات ہو رہی ہے آج. اے اطمینان والے نفس، کتنا اطمینان تھا، قبلہ رخ لٹایا سعید کو تاکہ چھری پھیر دے. اللہ اکبر. سعید کہتے ہیں، قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ قربانی کے وقت کی آیت ہے. جب قبلہ رخ کرو جانور کو، تو انہوں نے اپنے آپ کے لیے خود ہی آیت پڑھی جو ذبح ہو رہا ہو، کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں پوری طرف سے متوجہ ہوں اور اپنے رخ کو کرتا ہوں اس خدا کے لیے، اس خدا کی طرف جو زمین و آسمان کو خلق کرنے والا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اچھا جب یہ آیت پڑھی نا انہوں نے، حجاج نے کہا اچھا یہ قبلہ رخ ہونے کی آیت پڑھ رہے ہیں، نہ اسے پشت بقبلہ ذبح کرو، چینج کر دو اسے. تو سعید ابن جبیر کے رخ کو چینج کر دیا گیا. جیسے ہی پشت بقبلہ ہوئے، سورہ بقرہ کی آیت پڑھی، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جس طرف بھی رخ کر لو اللہ کے چہرے کو پاؤ گے. سبحان اللہ. ایک مل کے صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر. ابھی ایک منزل باقی ہے یہاں پر. جیسے ہی پشت قبلہ کیا، یہ آیت پڑھی، کہیں بھی رخ کر لو اللہ کا چہرہ پاؤ گے. حجاج نے کہا اسے کسی بھی طرف رخ کر کے نہ ذبح کرو، زمین کی طرف رخ کرو، اس کا زمین کی طرف رخ کر کے اسے قتل کر دو. جیسے ہی سعید ابن جبیر کا رخ زمین کی طرف ہوا،
سبحان اللہ. پھر آیت پڑھی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی زمین سے خلق کیے گئے. منہا خلقناکم اسی مٹی سے خلق کیے گئے. صحیح نا. وفیہا نعیدکم اسی مٹی میں پلٹائے جائیں گے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری اسی مٹی سے پھر اٹھائے جائیں گے. یہ وہ آیت ہے جو میرے مولا نے اس وقت پڑھی تھی جب علی کے سر پر ضربت لگی تھی اور علی نے اپنی پیشانی کو زمین مسجد کوفہ پر رکھا تھا اور یہ آیت پڑھی تھی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اور بلکہ یہاں سے ایک میسج بھی لکھے جائیں, یہ جو سجدہ ہے نا, سجدہ ہے ہی اس بات کی دلیل. آپ سجدے میں سر رکھتے ہیں, سر اٹھاتے ہیں, پہلا سجدہ, یعنی یہ کہ عمل سے سمجھا رہے ہیں کہ میں آیا زمین سے ہوں. ٹھیک ہے. پھر دوبارہ جاتے ہیں سجدے میں, جانا کہاں ہے؟ یہیں جانا ہے. پھر اٹھاتے ہیں, پھر کیا کرنا ہے؟ یہیں سے اٹھائے جائیں گے. یہ سجدہ جو ہے نا یہ پورا سفر آخرت کا بیان ہے. بات واضح ہو رہی ہے. اسی لیے سجدے کی اتنی اہمیت ہے. میرے ساتھ آپ یا نہیں ہے؟ سبحان اللہ. بس یہ باتیں میں عرض کرنا چاہتا کہ یہ ہے اطمینان والے حسین کے عاشقین. اچھا اطمینان کسے ہوتا ہے؟ اطمینان اسے ہوتا ہے جیسے ابو ذر تھے. تو ابو ذر سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو بڑے مطمئن رہتے ہیں, ہمیں تو بڑا ڈر لگتا ہے موت کی باتیں سن کر. تو ابو ذر نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جس جگہ کو کسی نے برباد کیا ہو, آباد جگہ کو چھوڑ کر برباد جگہ جانے سے ہر ایک ڈرتا ہے. اگر وہاں آباد کیا ہوتا تو کبھی نہ ڈرتے. اگر یقین ہوتا, اگر اطمینان ہوتا. تو میرے جوان ساتھیوں, آپ نے ہماری ایجوکیشن پر بات ہوئی ہے, بہت سے موضوعات پر بات ہوئی ہے. آپ کی زندگی کا اور میری بھی زندگی کا جو اصل ایم اور ٹارگٹ ہونا چاہیے آخر میں, وہ کیا کہ میری زندگی کا ایک ایک عمل میری وہاں کی زندگی کو آباد کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, ورنہ مشکل ہے. خیال کیجئے گا. اور میں آپ سے کہوں گا, ماں باپ سے, آپ چھوٹے بچوں کے سامنے موت کا ذکر کیا جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں بھائی, ابھی تو بچپن میں. نہ قبرستان بچوں کو لے کے جائیں, انہیں موت یاد دلائیں شروع سے کہ بیٹا آخر میں آنا تمہیں یہاں پر ہے. کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. اس سے بچے کی زندگی کو کوئی کم نہیں ہوتی, کچھ نہیں ہوتا. جتنا اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا ہے اسے جینا ہے انشاءاللہ. اور اللہ آپ کے بچوں کو اور آپ کو انشاءاللہ صحت سلامتی کے ساتھ طول عمر عنایت فرمائے انشاءاللہ. لیکن اس کو یہ ریئلٹی یاد دلائے بار بار. بلکہ ہمارے ایک قوم استاد محترم, انہوں نے یہ کہا تھا کہ کسی نے پوچھا کہ بچے ہوتے ہیں چھوٹے, اب قبرستان لے کے جاؤ تو وہ سورہ یاسین بھی نہیں پڑھ سکتا, کچھ بھی نہیں کر سکتا, کھیلتے رہتے ہیں ادھر ادھر. کہتے ہیں کوئی بات نہیں, لے جاؤ, صرف ایک کام کرو, بچے سے پانی ڈلواؤ قبروں پر. یہ جو پانی ڈالنا ہے نا, شوق سے ڈالیں گے, وہ بڑے شوق سے پانی بھر بھر کے ڈالیں گے. آپ تجربہ کر کے دیکھیے گا. یہ جو پانی ڈالنا ہے, صرف قبر پہ پانی ڈالنا بچے کے دل سے محبت دنیا کو نکال لیتا ہے. اس کا اثر ہے روحانی. اور حدیث میں آیا ہے کہ جب تک وہ قبر تر رہے گی اللہ اس مومن کی قبر سے عذاب کو دور کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے اطمینان نفس کے لیے. ہمیں جب یہ تیاری کی ہوگی تو ہم اس اطمینان نفس کی منزل پر ہوں گے. عزیزوں, میں بس بہت زیادہ کوئی وقت نہیں دینا چاہتا, اور یہ کچھ گزارشات جو پہنچ گئیں, ظاہر سی بات ہے ایک دو نکات اور ہیں. ابھی مجھے عاشور کے روزے کے بارے میں بھی بات کرنی ہے تھوڑی سی, کیونکہ بہت زیادہ یہ میسیجز پر آ رہا ہے, تو میں تھوڑی سی اس پہ بات کروں گا. لیکن میں تھوڑا سا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. مینجمنٹ نے تو شکریہ ادا کر ہی دیا, لیکن میں بھی مشکور ہوں شہداء کربلا مینجمنٹ کا, اور خاص طور پر الطاف فکریہ بھائی کا اور غلام محمد بداوی بھائی کا, کہ جنہوں نے اتنے بھرپور طریقے سے اہتمام کیا اور مجھ ناچیز کو پھر سے موقع دیا. آپ حضرات جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں آپ ہیں. آپ تمام سامعین کا شکریہ, اور آپ نے اتنی عزت اور محبتوں سے نوازا. رینجرز ہیں, پولیس ہیں, سیکیورٹی اہلکار ہیں, ایجنسیز ہیں. میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں تمام سیکیورٹی اہلکاروں سے اور تمام فورسز سے کہ آپ نے جہاں کہیں سیدہ کے لال کی خدمت کی ہے نا, تو سیدہ کونین آپ کو دنیا اور آخرت میں کہیں نہ کہیں ضرور نوازیں گی, اتنا اطمینان رکھیے گا. ٹھیک ہے جی. اور ظاہر ہے کہ اتنا بڑا جب اجتماع ہوتا ہے تو پھر کہیں نہ کہیں اور بھی ادارے جو ہوتے ہیں شامل ہوتے ہیں. سندھ گورنمنٹ کی ادارے, وفاقی گورنمنٹ کی ادارے, سب کا میں مشکور ہوں. پی سی این آئی تھنک یہ نجوی کا کیمرہ ہے, میرے بہت عزیز محترم بھائی سید مجاہد حسین نقوی صاحب, جن سے فیس بک
کے ذریعے سے ہزاروں سامعین اس مجلس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بہت ساری ہماری کلپس آپ تک پہنچ رہی ہوتی ہیں، ان تمام کا مشکور ہوں۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، حدیث میں ہے جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ بہت سارے آپ مومنین نے دعائیں مجھے لگائی ہوئی ہیں کہ مثلا ذمے لگائی ہوئی ہیں میرے کہ فلاں مومن کے لیے، بیٹے کے لیے، بہن کے لیے، بھائی کے لیے، ماں باپ کے لیے، ان میں سے تقریباً میرے ذہن میں بھی ہوتی ہیں اور آپ سب دعاؤں میں اس وقت شامل ہوتے ہیں جب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس عشرے کی مقبولیت اور قبولیت کے لیے اور تمام عزاداران امام حسین علیہ السلام کی حفاظت کے لیے، صرف جان کی نہیں ایمان کی حفاظت کے لیے، اور مولا کے ظہور پر نور میں تعجیل کے لیے کہ ہماری نگاہیں مولا کے دیدار سے منور ہو سکیں، یہاں سے وہاں تک ایک مل کے امام زمانہ کو ہدیہ کرتے ہوئے بآواز بلند نعرہ صلوات صلی علی بس۔ عاشور کے روزے کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے بعض ہمارے یہاں محترم مسلمانوں کی بھائیوں کی کتابوں میں یہ روایات آ گئی ہیں عاشور کے روزے کے فضائل پر، لیکن ذرا سا اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ غور کیا کرنا ہے؟ مثال طور پر میں آپ سے کہتا ہوں، کتاب البخاری کتاب الصوم، اس میں حدیث نمبر 1794 ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اہل جاہلیت عاشور کا روزہ رکھتے تھے اور پیغمبر نے اسی اتباع میں اس کو کنٹینیو کیا۔ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ اس حدیث کا ٹون کیا ہے۔ ہاں، ایک اور حدیث سناتا ہوں، یہ ہے پھر حدیث نمبر 1900 اور 3726 3727 کہ پیغمبر روزے کی فضیلت کو نہیں جانتے تھے، عاشور کے دن کے روزے کی، لیکن ہجرت کے بعد انہیں یہودیوں سے پتہ چلا کہ اس روزے کی فضیلت ہے، لہٰذا انہوں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ اب اس طرح کی اگر آپ روزے کے فضائل پر حدیثیں لے کے آنا چاہتے ہیں تو ایسے رسول کے آپ ماننے والے ہو سکتے ہیں۔ ہمارا تو دور دور تک ایسے مذہب سے کوئی تعلق ہی نہیں میرے بھائی کہ ہم اس طرح، یعنی جو حدیث ایسی گڑھ رہا ہو کہ یہودیوں سے سیکھا اور پھر عاشور کے دن اس کو کنٹینیو کیا روزہ رکھنا، وہ کوئی یہودیوں کی اولاد ہی میں سے ہوگا کہ جو یہ کام کر رہا ہوگا۔ اور مجھے اطمینان سے مجھے بتائیے گا، یعنی اس کو سننے سے آپ نے خود فرش ازا پر فیصلہ کر لیا یہ محصولات بنی امیہ میں سے میرے بھائی، یہ کارستانیاں ان کی ہیں، جو زیارت عاشورہ سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ ھذا یوم فرحت به آل زیاد و آل مروان، اس دن وہ تھا جب آل مروان اور آل زیاد نے بہت خوشی منائی تھی، اور خوشی مناتے ہوئے روزہ بھی رکھا، روزہ رکھنے کا حکم دیا، بلکہ استاد شہید مطہری نے لکھا ہے کہ آل زیاد اور آل مروان نے قتل حسین کی خوشی میں مسجدیں تعمیر کروائی تھی۔ اس لیے کہنا چاہتا ہوں ہر مسجد سے بھی کوئی انسپائر نہیں ہو جایا کرے، کہنے لگا ہوں میں، ہر مسجد بھی کوئی اس قابل نہیں ہوتی کہ اسے ہدایت ملے گی۔ تاریخ میں ایسی مسجدیں جو قتل حسین کی خوشی میں بنی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہاں، تو اس لیے ہے میرے بھائی ذرا سا توجہ رکھیں۔ اچھا، بعض انصاف سے بات کرنی چاہیے، بعض ہماری کتابوں میں بھی عاشور کے روزے کے بارے میں کچھ باتیں آئی ہوئی ہیں، لیکن اس میں علماء نے اس کو یوں پیش کیا ہے کہ در حقیقت یہ امام کہنا چاہ رہے تھے کہ روزے کی نیت کا نہیں کہا کہیں امام نے کہ روزہ نیت کریں اور پھر روزہ رکھیں، نہیں کہا بھوکے اور پیاسے رہو، بلکہ کچھ جگہوں پر اس طرح کا بھی لفظ ہے کہ 3 سے 4 گھنٹے تک رہو تقریباً، اور پھر 1 گھونٹ پانی کے ذریعے سے وہ فاقہ کھول دو، جسے ہم فاقہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو 1 گھونٹ پانی کے ذریعے سے امام نے کہا کہ فاقہ کھول دو، بلکہ پھر تنبیہ کی کہ خبردار اس دن کا روزہ رکھ کر بنی امیہ کی شبیہ نہ ہو جانا ہے۔ میرے ساتھ آپ یا نہیں ہے؟ یہ بنی امیہ نے ایک کام شروع کیا تھا تو ان کی شبیہ نہ ہو جانا، اور کیونکہ امام، میں آپ کو ایک حدیث اور سناتا ہوں، عالم آل محمد امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی امام رضا سے پوچھا گیا کہ مولا عاشور کے دن کا روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں؟ یہ کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ بڑی معتبر کتاب ہماری۔ اب مجھے
کسی اور سے غرض نہیں ہے، اب میں آپ سے مخاطب ہوں تاکہ آپ کا ذہن کلیئر ہو جائے. یہ پڑھ رہا ہوں میں تہذیب الاحکام شیخ طوسی، ہماری جو 4 بڑی معتبر کتاب ہے ان میں سے ایک التہذیب، وہاں سے پڑھ رہا ہوں میں شیخ طوسی کی کتاب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 301. امام سے پوچھا گیا اے مولا رضا عاشور کے دن کے روزے کے بارے میں آپ کیا مطلب مولا رکھنا چاہیے نہیں؟ امام نے جواب دیا، جواب دینے سے پہلے ایک سوال کیا کہ تم پوچھ ان صوم ابن مرجانہ تسألونی، وہ جو ابن مرجانہ نے یعنی ابن زیاد نے وہ جو روزہ شروع کیا تھا اس کا پوچھ رہے ہو مجھ سے؟ ہاں. پھر امام نے کہا کہ ذالک یوم صامہ الادعیہ من آل زیاد قتل حسین. اللہ اکبر. میں ترجمہ بھی امام نے تو لفظ کہا ہے، اب لوگ تو بعض ممبر سے برا مان جاتے ہیں اگر میں اس کا پورا ایگزیکٹ ترجمہ کر دوں گا، لیکن میں اطمینان مطلب اس طرح سے کرتا ہوں آپ تک بات پہنچے. امام نے کہا یہ وہ دن تھا کہ جب آل زیاد کے کچھ نجس نطفوں نے قتل حسین کی خوشی منانے کے لیے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا، کیونکہ روزہ خوشی کی علامت ہے روزہ رکھنا، تو اس کامیابی کا جشن منانے کے لیے. اور پھر زیارت عاشورہ کا وہ بھی جملہ کہ ھذا یوم تبرکت بہ بنو امیہ وابن عاقلۃ الاکباد، یہ وہ دن تھا جس دن بنی امیہ نے بڑی بابرکت اس دن کو قرار دیا. آپ کو اور بھائیوں کی کتابوں میں حدیثیں ملیں گی کہ عاشور کا دن بڑا بابرکت ہے، اس دن فلاں نبی کے ساتھ ایسا ہوا، ایسا کرو تو تجارت میں یہ فائدہ، وہ کرو تو وہ فائدہ. یہ سب کیا ہے؟ یہ ہم کو زیارت عاشورہ میں مولانا نے پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ ھذا یوم تبرکت بہ بنو امیہ، بنو امیہ نے بڑا محترم دن منایا یہ برکت والا. وابن عاقلۃ الاکباد، اور کلیجہ چبانے والی کے بیٹوں نے. اشارہ کس طرف جانتے نا؟ تو ذہن کلیئر ہو گیا انشاءاللہ؟ اطمینان سے صحیح طرح سے مل کے صلوات بھیجیے گا محمد والے صلی اللہ علیہ وسلم. میں بڑی سیریس بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو بات واضح ہو رہی ہے؟ تو آپ کو یاد ہوگا اگر پتہ نہیں دوسری یا تیسری مجلس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ حدیث کو سمجھنے کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ قرآن سے ملا کے دیکھو، اہل بیت علیہ السلام سے ملا کے دیکھو. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو عاشور کے دن کا معاملہ یہ ہو گیا، اور یہ تو حقیقت ہے، یہ تو حقیقت ہے. یہ تو میں کہوں گا کہ حسین تک، حسین کے آبا و اجداد کی ساری طہارتیں پہنچی، اور یزید تک، یزید کے پورے خاندان کی ساری نجاستیں پہنچی. یہ تو ہے، اب اس سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. اور اسی خاطر ہے کہ میں ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہوں گا میرے ان بھائیوں سے کہ جو میرے مسلمان بھائی یزید پہ تو لعنت بھیج دیتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، بھیجنا چاہیے. بھائی ایسے تو جان نہیں چھوٹے گی آپ کی خالی. ہاں میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اگر بات پہنچ رہی ہے تو. اب ایک مل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. مردہ آباد، زندہ آباد. یا علی مدد، یا اللہم صلی علی محمد. سر مجھے بات کرنے دیں. بے شمار بے شمار. اس کی مثال تو ایسی ہے کہ بھائی خالی یزید پر لعنت بیچ کے فارغ ہو جائیں. یعنی یہ کہ جو بلڈنگ کا سب سے اوپر والا فلور ہے اس کو تو برا کہو، جس کے اوپر یہ کھڑا ہوا ہے مطلب اس پہ کچھ نہیں. تو بات یہ ہے کہ خالی یزید کا معاملہ نہیں، اگر حسین کو ماننا ہے تو پھر حسین کی پوری لائن کو مانو. حسین آئے کس لائن سے ہیں؟ محمد مصطفیٰ، علی مرتضیٰ، حسن مجتبیٰ، حسین سید الشہداء. حسین کو ماننا ہے پوری لائن کو مانو. اور اگر یزید پہ لعنت ہے تو اس پوری لائن پہ لعنت ہے، پھر اس پوری بنیاد پر ہے. اور اگر آپ کو یہ نہیں توفیق ہو رہی اور یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر یہ یزید پہ لعنت کا معاملہ بھی بس
यजीद اس इज्जत पे लानत। اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نہیں سمجھ پا رہے بھائی کربلا کے واقعے کو خالی آپ یزید کی حد تک کیوں لے گئے؟ کس نے یزید کو اتنا پاورفل بنایا تھا کہ وہ حسین سے بیعت طلب کرے؟ کوئی تو ہوگا، تو کیسے صرف نظر کر سکتے ہیں آپ اسے؟ تو میرے بھائی اس پہ غور کریں ذرا۔ اس لیے کربلا فیصلہ کن یوم الفرقان ہے، حسین نے ایسا گرفت میں لیا ہے۔ اب دو راہیں ہیں یہاں پر، اب درمیان کی کوئی بات نہیں ہے، یا جاؤ یزید اور اس کی لائن پر، یا آ جاؤ حسین اور ان کی لائن پر۔ یہ تو حسین تک ساری طہارتیں، یزید تک سارا رچ۔ حسین سچا، حسین اعلیٰ، حسین اشرف، حسین برتر۔ یزید جھوٹا، یزید اسفل، یزید ارذل، یزید کمتر۔ حسین مسلم، حسین مومن، حسین عالم، حسین عادل۔ میرے ساتھ رہیے گا، حسین کے خاندان کا تعارف، یزید کے خاندان کا تعارف۔ حسین مسلم، حسین مومن، حسین عالم، حسین عادل۔ یزید ملحد، یزید مرتد، یزید جاہل، یزید قاتل۔ حسین صادق، حسین ابیض، حسین مصلح، حسین صابر۔ یزید کاذب، یزید اسود، یزید مفسد، یزید جابر۔ بہت پیارا لگتا ہے مجھے یہ مصرع، حسین مثبت، حسین کامل، حسین شامل، حسین داخل۔ آئے تطہیر میں حسین داخل، آئے مودت میں حسین داخل، آئے قربہ میں حسین داخل، سورہ کوثر میں حسین داخل، سورہ دہر میں حسین داخل۔ کتنے گنواؤ؟ حسین مثبت، حسین کامل، حسین شامل، حسین داخل۔ یزید منفی، یزید ناقص، یزید خارج، یزید باطل۔ ایک جملے میں کربلا، یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی۔ یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی، کہ شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کر حسین باقی۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہ ساری طہارتیں ایک ساتھ ہیں، ساری نجاستیں ایک ساتھ ہیں۔ کس طرف جانا ہے یا عالم اسلام نے فیصلہ کرنا ہے، یہ مجھے نہیں کہنا کچھ، فیصلہ آپ کے اوپر ہے۔ اور بس میں آہستہ آہستہ منزل مصائب سے اب قریب ہوتا چلا جاؤں گا۔ میں اتنا کہوں گا کہ جتنا بھی مجھ جیسے اور مجھ سے بہت بڑے بڑے ذاکرین، علماء، خطبہ کروڑوں کی تعداد میں آ جائیں اور آپ جیسے اربوں ہو جائیں، یقین فرمائیے گا کہ حسین کے ایک خون ناحق قطرہ خون حسین ابن علی کا حق ادا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، یہ حقیقت ہے۔ یہ میرے بعد کچھ ساتھی کہہ دیتے ہیں کہ مثلاً آج کے زمانے کے جو واقعات ہوتے ہیں اس کو وہ کہتے ہیں کہ جیسے وہ کربلا میں ہوا تھا تو آج ایسے یہاں ہو رہا ہے۔ میرے بھائی جہاں پر ظلم ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے اپنے مقام پر، آپ اس کے بارے میں جس طریقے سے اظہار کرنا چاہیں کیجئے، لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کربلا صرف ایک ہے، عاشور کا دن بھی صرف ایک ہے۔ لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، یہ امام حسن نے کہا ہے، جیسے اے حسین آپ کی مصیبت کا دن ہے ویسے کسی کی مصیبت کا دن نہیں ہے۔ اچھا کیا کربلا کے بعد اہل بیت پر مصائب بعد میں کم ہوئے ہیں؟ بہت ہوئے ہیں۔ آپ نے سنا ہے نا سادات کرام کو شہید کیا جاتا تھا، ان کے گارے سے پورے شہر کی دیواریں بنائی جاتی تھی، سنا ہے آپ نے؟ نہیں سنا؟ ہارون رشید کے زمانے میں ایسا ہو رہا تھا، متوکل کے زمانے میں، تو کتنے سادات شہید ہوئے ہوں گے؟ شہر کی دیوار کا گارا بنانا کوئی معمولی بات ہے، کتنے شہید ہوئے ہوں گے؟ لیکن بعد میں کسی بھی امام نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو وہ جو کربلا میں تھا تو آج یہ ہے، نہیں، کریں وہ کربلا ہے، وہ اپنے مقام پر ہے۔ اگر کہیں دنیا میں کسی جگہ پر میں خاکم بدن 1006 مہینے کے بچے شہید ہو جائیں نا، ایک قطرہ ناحق خون علی اصغر کا برابر نہیں ہے، نہیں ہے۔ یہ آپ خالی اس کو کوانٹٹی میں نہ تولیں، یہ کوانٹٹی کی بات تھوڑی ہے یہاں پر، بات یہ ہے کہ اس خون کی عظمت کتنی ہے۔ السلام علیکم یا سار اللہ، یہ پڑھتے نہیں پڑھتے زیارت وارثہ میں؟ کیا مطلب اس کا؟ سلام اس پر جو اللہ کا خون ہے، یہ کوئی چھوٹا جملہ ہے؟ وہ اپنا سارے
سلام اس پر جو اللہ کا خون ہے، اور اے حسین آپ ان کے فرزند ہیں کہ علی کا خون بھی اللہ کا خون ہے، یہ خون خدا ہے۔ ہزاروں مار دیے جائیں، حسین کے ایک قطرہ خون کے برابر نہیں ہے، یاد رکھیے گا، یہ نہیں ہے تکبر۔ اس کو آپ اتنے میں نہ تولیں کہ مثلا اتنے لوگ مر گئے تو پر یہ نہ نہ نہ، 1000 کی تو میں مثال دے رہا ہوں، پوری دنیا ختم ہو جائے حسین کے خون کے برابر نہیں ہے، کہہ رہا ہوں میں آپ سے، اور صحیح کہہ رہا ہوں، میں اطمینان سے کہہ رہا ہوں، اور اس پر علمی دلیل بھی رکھتا ہوں اور بات بھی کر سکتا ہوں، پوری دنیا ختم ہو جائے، سبحان اللہ۔ اس لیے میں کہتا ہوں، اچھا لگتا ہے مجھے کہ جناب محسن نقوی شہید نے جب وہ لکھا، ان کی ہو سکتا ہے بعض چیزوں سے کسی کو بھی اختلاف ہو، لیکن یہ والا جو کلام لکھا کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، یعنی میں بتا ہی نہیں سکتا کہ حسین کیا ہے، کچھ بھی کہہ دوں تو مطلب کم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ کتنا بھی کہہ دوں، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ کہتے ہیں جہان عزم وفا کا پیکر، خرد کا مرکز، جنوں کا محور، حسین کیا ہے؟ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ جہان عزم وفا کا پیکر، خیرت کا مرکز، جنوں کا محور، جمال زہرا جلال حیدر، یہ ہے حسین۔ جمال زہرا جلال حیدر، زمین کا دل آسماں کا یاور، دیار صبر و رضا کا دل بر، شعور امن و سکون کا پیکر، جبین انسانیت کا جھومر، عرب کا صحرا عجم کا زیور، حسین تصویر انبیاء ہے۔ نہ پوچھ میرا، ساتھ بولے میرے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ حسین اہل وفا کی بستی، حسین آئین حق پرستی، حسین پیشس عدم تصور، حسین بعد از قیام ہستی، حسین نے زندگی بکھیری، یہ زندگی حسین کا صدقہ ہے، حسین نے زندگی بکھیری، فضا سے ورنہ قضا برستی، عروج ہفت آسمان عظمت، حسین کے نقش پا کی مستی، یہ ساتواں آسمان حسین کے قدموں کی خاک ہے۔ عروج ہفت آسمان عظمت، حسین کے نقش پا کی مستی، بہت توجہ کیجئے گا، بہت قیمتی جملہ کہنے لگا ہوں، عروج ہفت آسمان عظمت، حسین کے نقش پا کی مستی، اور حسین کو خلد میں نہ ڈھونڈو، کیوں؟ حسین کو خلد میں نہ ڈھونڈو، کیوں؟ حسین مہنگا ہے، خلد سستی، اللہ اکبر، حسین مہنگا ہے، خلد سستی، حسین مقسوم دین و ایمان، حسین مفہوم حل عطا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ عشرہ ختم ہو رہا ہے۔ یا علی، بہت شکریہ بیٹا۔ بس میں کیونکہ اب اگلا جو بند ہے اس کا وہ مصائب کا ہے، اور میں مصائب پہ باقاعدہ چلا جاؤں گا، البتہ فضائل ہی میں آپ میں سے بہت سی آنکھیں اشک بار ہیں، کیونکہ شب عاشور ہے، امام حسین کا ذکر ہو رہا ہے، اور کسی تفصیلی ذکر کی ضرورت نہیں رہتی۔ میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کروں گا، حسین یقیناً راضی ہوں گے اگر ان کے بابا مولا علی علیہ السلام کا نام آپ بابا سے بلند منظم انداز میں لیں گے، کہ یقیناً حسین ابن علی راضی ہوں گے کہ ان کی مجلس میں ان کے بابا مولا علی علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ میں حضرت مرزا دبیر کا ایک جملہ پڑھتا ہوں کہ خورشید سر شام کہاں جاتا ہے، روشن ہے دبیر پر یہ جہاں جاتا ہے، مغرب ہی کی جانب ہے مزار حیدر، یہ شمع جلانے کو وہاں جاتا ہے۔ اور حضرت دبیر پر کسی نے اور بات کہی کہ خورشید سر شام کہاں جاتا ہے وہاں، جاتا ہے جہاں سارا جہاں جاتا ہے بارگاہ طور مزار حیدر، یہ قصب ضیاء کرنے وہاں جاتا ہے۔ خورشید بھی وہاں شمع جلانے نہیں جا سکتا، وہ وہاں سے روشنی لینے جاتا ہے علی کے در پر، ٹھیک ہے۔ تو میرے مولا علی علیہ السلام کا ایک بہت اچھا سا آپ نام بلند کر دیں سب مل کے، لیکن جواب دیجیے گا عشرے کا آخری نعرہ مل کے، آخری نعرہ، میں جا رہا ہوں، بس عشرہ ختم ہو رہا ہے۔ یا علی، بس بیٹا، یا علی۔ خدائے متعال ہمیں امیر المومنین کے نقش قدم پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ عزیزوں، جوان میرے ساتھیوں، علی کے لیے لکھا ہوا ہے تاریخ میں ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے،
یہ لکھا ہوا ہے تاریخ میں آپ کو بتا سکتا ہوں تاریخ کی کتابوں سے. تو اگر کسی علی والے کو 2 رکعت فجر کی بھی توفیق نہیں تو پھر سے سوچ کر نعرہ حیدری کہنا چاہیے کہ میں لائق بھی ہوں یا نہیں ہوں, یا علی کہنے کہ میں لائق ہوں یا نہیں ہوں, یہ مجھے خود سوچ لینا چاہیے. ٹھیک ہے, کل کہہ چکا ہوں علی کے چہرے پہ داڑھی تھی, میرے چہرے پر نہیں ہے, تو مجھے غور کرنا چاہیے. مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں سیدہ کونین کی کنیز ہیں, جن اللہ وہ سیدہ جن کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا, اس سیدہ کی بیٹیوں کو روز روشن بے مخنا و چادر پھرایا گیا. لیکن آپ سیدہ کی ماننے والی ہیں, اگر آپ کے سر پر حجاب نہیں ہے تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کنیز سیدہ ہیں یا نہیں ہیں. میں کسی کے بارے میں کوئی ججمنٹ دینے کا قائل نہیں ہوں, مجھے کوئی حق نہیں ہے, لیکن انہیں خود سوچنا چاہیے اس بات کو. ٹھیک ہے, تو عشرے میں کئی پیغام آئے. صلہ رحمی کے بارے میں بات ہوئی, عشرے میں بات ہوئی کہ آپ دوست کسے منتخب کریں, ازدواج کہاں پر کریں, عشرے میں بات ہوئی کہ تعلیم اچھی حاصل کریں. میں نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ جو خرافات غذائیں ہوتی ہیں گٹکا وغیرہ ان سب کو چھوڑیں. یہ میں نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ آپ کا جسم اچھا رہے گا, آپ کی روح اچھی رہے گی, آپ مولا حسین سے قریب ہوں گے. یہ سارے پیغام الگ الگ آتے رہے. داڑھی کے بارے میں بات ہوئی, حجاب کے بارے میں, نماز کے بارے میں. دیکھو ان سب کا خیال رکھنا, تب جا کر آپ امام حسین علیہ السلام کی راہ پر ہیں, اور تب جا کر ہمیں حق بنتا ہے کہ ہم کہہ سکیں نعرہ حیدری یا علی. بات واضح ہوگی انشاءاللہ. بس مولا میں اپنے آپ کے لیے پہلے کہتا ہوں اللہ مجھے توفیق دے خلوص کو باقی رکھنے کی انشاءاللہ, اور ان تمام اعمال کو اور ان تمام راستوں کو اختیار کرنے کی انشاءاللہ. بس عزیزوں, آج آپ رونے کے لیے تشریف لائے ہیں. حسین پر رونا وہ قریب کر دیتا ہے انسان کو خدا سے. حدیث معصوم سناؤں, فرمایا کہ اگر کسی کے گناہ بہت زیادہ ہوں اور وہ شمار کرنے پر قادر نہ ہو, فَبْكِ لِلْحُسَيْن, اسے چاہیے حسین پر بہت روئے. اور آگے فرمایا فَإِنَّ الْبُكَاءَ عَلَيْهِ يَحُطُّ الذُّنُوبَ الْعِظَامَ, یقیناً حسین پر رونا بہت بڑے بڑے گناہوں کو بخشوا دیا کرتا ہے. یہ میرے مولا امام باقر علیہ السلام نے فرمایا. عزیزوں, زندگی کیسی بھی گزر چکی ہے, آؤ توبہ کر کے حسین کی بارگاہ میں. شب عاشور سے بہتر کوئی موقع نہیں. صبح عاشور حر بھی آ گیا تھا حسین کے لشکر میں. عزیزوں, توبہ کی بہترین رات ہے. اپنی زندگی کو ذرا خود اسے دیکھیں اور سوچیں کہ میں کہاں پر ہوں. اور حسین کی بارگاہ میں جب توبہ کر کے آئیں گے, حسین نے حر کو کیا کہا تھا, اے حر یہ میری ماں فاطمہ زہرا کے ہاتھ کا سلا ہوا رومال ہے. تو حسین سیدہ کے صدقے میں آپ کو بھی نوازیں گے. توبہ کر کے آ جائیں. غلط عادتیں ہیں, اگر آپ غلط چیزیں دیکھتے ہیں, جوان ساتھیوں سے کہہ رہا ہوں اللہ نہ کرے اگر آپ خدا نہ خواستہ اس عادت میں مبتلا ہو گئے ہیں, آپ امام حسین سے مدد طلب کریں. آپ کہیں کہ اے مولا میں آپ کی راہ میں آنا چاہتا ہوں, میری زندگی میں نفس پرستی آ گئی ہے, شیطان مجھے بہکا دیتا ہے, میں یزید کے راستے پہ نہیں, میں آپ کے راستے پہ چلنا چاہتا ہوں. امام حسین سے دعا کریں, انشاءاللہ وہ ضرور نوازیں گے آپ کو. اور جب سیدہ کا صدقہ عطا فرمائیں گے تو یقیناً وہ طہارتوں کا حامل ہوگا. اس لیے اپنے اپنے طور پر ضرور امام حسین کی بارگاہ میں, ہاں کل جلوس میں منظم طریقے سے شریک ہوں, کچرا نہ پھینکیں خدا کے لیے. آپ جب کالے لباس میں گھر سے نکلتے ہیں نا, تو آپ سفیر عام امام حسین ہیں. آپ مسلم ابن عقیل سفیر خاص تھے, آپ سفیر عام ہیں. جو کالے لباس میں گھر سے نکلا ہے اس کا ایک ایک عمل دیکھا جا رہا ہے. وہ کیا کر رہا ہے, وہ کچرا پھینک رہا ہے, وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے, وہ غلط زبان بول رہا ہے, غلط جگہ گاڑی پارک کر رہا ہے, وہ سب دیکھا جا رہا ہے. اچھا, حسین کے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں. حسین کے اپنے کام سے امام نے فرمایا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا, ہمارے لیے باعث زینت بننا, باعث شرم و حیا نہ بننا. چلیں عزیزوں, حسین کی بارگاہ میں آپ کی آنکھیں تر ہو چکی ہیں. میرے مولا امام رضا کا حکم ہے, یا ابن الشبیب, اے شبیب کے بیٹے, ان کنت باکیا لشیء فابک للحسین, تجھے کبھی زندگی میں کسی بھی چیز پر رونا آئے نا, فابک للحسین, تو دیکھ حسین پر ضرور رونا. فإنه ذبح كما يذبح الكبش, اس لیے کہ حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے بھیڑ بکریوں کو ذبح کیا جاتا ہے. مجھے معاف کرنا, ترجمہ اس طرح سے تھا, میں نے کر دیا, سخت ہے ترجمہ. حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوسفندوں کو ذبح کیا جاتا ہے. اچھا, علماء سوچتے رہے, نہیں ابھی تو منزل اور سخت ہے. علماء سوچتے رہے بکری کو ذبح کرتے ہیں تو پانی تو پلاتے ہیں نا, حسین کو تو پیاسا ذبح کیا گیا. جب کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو خنجر تیز کر دیتے ہیں نا,
تاکہ تکلیف کم سے کم ہو. حسین کو کن خنجروں سے مار مار کے ذبح کیا گیا. تو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں میرے مولا کہ حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے کسی گوسفند جانور کو؟ اس لیے کہ جب کسی جانور، ابھی عید قربان گزری ہے نا 1 مہینہ پہلے، جب کسی جانور کو ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے تو کوئی آ کے روکتا ہے، ارے نہیں ذبح نہ کرو. ارے کاش یہ جملہ پہنچتا اب تک. کوئی روکتا ہے آ کر، ارے نہیں اسے ذبح نہیں کرو، کیوں کر رہے ہو؟ شاید امام کہنا چاہتے ہیں 30,000 کے مجمع میں کوئی ایک بھی نہیں تھا جو آ کر کہتا ارے نہیں یہ نواسہ رسول ہے، ارے یہ فاطمہ کا لال ہے، نہ کرو اسے ذبح. جانتے ہو عزیزوں کون کہہ رہا تھا؟ فقط ایک بہن تلہ زینبیہ سے. وہ دیکھ کر کہہ رہی تھی اے عمر سعد تو کھڑا دیکھ رہا ہے میرا حسین ذبح ہو رہا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے حسین. دیکھو جب تربت برآمد ہوگی، اذان علی اکبر بھی ہوگی نا، جب تربت درمیان میں آ جائے گی نا، شہزادہ علی اکبر کی اذان ہوگی، اس کے بعد زیارت وارثہ مل کے پڑھیں. میں خود پڑھوں گا زیارت وارثہ انشاءاللہ. سب ساتھ رہیے گا انشاءاللہ، غم اور اندوہ کے ساتھ زیارت وارثہ پڑھیں گے. لیکن میں جملہ کہنے دے، حسین پر لکھے ہوئے سارے مرثیے ایک طرف، بی بی زینب کا ایک جملہ ایک طرف. لاشیں حسین پر گئیں، انت اخی، کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ یا حسین یا حسین. دیکھو آج آخری رات آ گئی ہے. آج تو کسی کی منت نہیں کرنی مجھے، جس کو جیسے توفیق نصیب ہو جائے. آج کی رات شہیدوں کی رات ہے، کل کی رات غریبوں کی رات ہوگی. آج بہن کے پاس بھائی موجود ہے، بیٹی کے پاس باپ موجود ہے، کل کی رات یتیموں کی رات ہوگی. کل کی رات یتیموں کی رات ہوگی. عزیزوں مجھے چند جملے کہنے ہیں. سبحان اللہ. آپ کا گریہ. حسین کیا کہتے ہیں؟ انا قتیل العبرات، مجھے رولا رولا کر مارا گیا. صبح عاشور سے عصر عاشور تک اللہ جانے حسین کتنی مرتبہ روئے. کبھی بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر پر، کبھی نانا کے صحابی مسلم ابن اوسجہ پر، کبھی بڑے عزیز غلام جون غلام حبشی پر. اچھا جملہ سنو گے؟ جب ظہر کا وقت آیا نا، حسین نے کہا اے حبیب ان سے جا کر بات کرو، ذرا جنگ روک دیں. حبیب ابن مظاہر گئے. اتنا گستاخانہ جواب ملا کہ حسین نے تو ولی امر کی اولو الامر کی بیعت توڑ دی ہے، حسین کی نماز کہاں قبول ہے؟ ایک مرتبہ حبیب کو جلال آیا، کہا گستاخ تیری نماز قبول ہو اور حسین کے لیے یہ بد زبانی؟ کہ مولا بس مجھے اجازت دیں، اب مجھ سے رہا نہیں جا رہا، اب آپ کے نانا کے پیچھے جنت میں نماز پڑھوں گا. حسین کی نماز پر حبیب قربان ہو گئے. ایک بوڑھا صحابی تھا سعید ابن عبداللہ، اس نے کہا مولا آپ نماز پڑھیں، میں آپ کے آگے کھڑا ہو جاتا ہوں. کبھی دائیں طرف جھک کر تیروں کو روکا، کبھی بائیں طرف جھک کر تیروں کو روکا. خطیب اکبر کہتے ہیں، مرزا محمد اطہر صاحب کہتے تھے علی اللہ مقامہ، 17 تیر سعید کے جسم پر پیوست ہو گئے تھے. سعید گویا کہتے، زبان حال پڑھ رہا ہوں، کہتے جاتے تھے پروردگار مجھے اس وقت تک زندگی عطا کر جب تک میرے مولا کی نماز ختم نہ ہو جائے. یہاں حسین نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، وہاں سعید نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. سعید گرے، سعید کا سر حسین کی گود میں پہنچا. اب وفیت تو ابن رسول اللہ، مولا جو وفا کا حق تھا وہ پورا ہو گیا. کہ انت امامی فی الجنہ، سعید تو جنت میں بھی جائے گا تو حسین کے آگے آگے جائے گا. کہ مولا پھر میرے سینے سے تیروں کو نکالیے گا نہیں، اس لیے کہ چاہتا ہوں آپ کی ماں فاطمہ زہرا کے سامنے اسی عالم میں جاؤں. مولانا اظہر زیدی صاحب کہتے تھے سعید نے کہا مولا میرے داہنی طرف کوئی آ گیا، بائیں طرف کوئی آ گیا. کہ سعید یہ میرے نانا رسول اللہ آ گئے، میرے بابا علی مرتضیٰ آ گئے. اب سعید نے ایسا جملہ کہا حسین رب طرح کر سکے کہ مولا قدموں کی طرف کوئی بڑھ رہا ہے.
کہ جلدی سے پیروں کو سمیٹ لے. یہ میری ماں اپنے حسین کے ناصر کو لینے کے لیے یا امیر المومنین. عزیزوں پڑھنا بھی سخت ہے، سننا بھی سخت ہے، لیکن کیا کروں. شب عاشور کسے پتا اگلے برس کون زندہ رہے گا، نہیں پتا نا. بس آج اس شب عاشور کو زندگی کی آخری شب عاشور سمجھ لو، پتہ نہیں کب. حسین روتے رہے، اون و محمد جیسے پھول جیسے بھانجوں پر روئے، قاسم ابن حسن بھتیجے پر روئے، علی اکبر کڑیل جوان کلیجے سے برچی کا پھل کھینچا، اپنے عباس جیسے بھائی پر روئے. کیا کہہ کر روئے؟ میرے ساتھ کہنا، کیا کہہ کر روئے؟ عباس کمر ٹوٹ گئی. عباس میری کمر ٹوٹ گئی. شمت بھی عدو بھی عباس دشمن تانے دے رہے. اب حسین آئے، جب سب شہید ہو چکے. حسین عصر کے قریب کی منزل تھی. حسین خیمے میں آئے، سب سے پہلے بیمار بیٹے کے خیمے میں پہنچے، غش کے عالم میں سجاد کو بیدار کیا. کس کیفیت میں آئے ہوں گے؟ تصور کرنا کس کیفیت میں. چہرے پر علی اصغر کا خون ہوگا، مل لیا تھا نا حسین نے چہرے پر. جسم پر کہیں قاسم کا خون ہوگا، کہیں اکبر کا خون ہوگا. کمر جھکی ہوئی ہوگی عباس کے غم میں. سجاد نے پوچھا، بابا این امی العباس، بابا چچا عباس نظر نہیں آتے؟ کہ قد قتل، شہید ہو گئے. این اخی علی الاکبر، بابا علی اکبر کہاں ہے؟ کہ قد قتل. صبح عاشور سے عصر عاشور تک حسین نے داستان ایک جملے میں پوری کی. بیٹا اس وقت مردوں میں خیمے میں تیرے اور میرے سوا کوئی نہیں بچا. اللہ اکبر. عزیزوں میرے سینے میں طاقت نہیں رہی. میں حسین سے مدد طلب کرتا ہوں کہ میں کچھ کہہ سکوں. چاہے میری آواز آہستہ ہو، تم رونے جیسی شکل ضرور بنا لینا. شب عاشور ہے، حق یہ ہے کہ رونے جیسی شکل بنا لو، ورنہ چیخ مار کے رو لو اپنے اپنے نصیب میں، جیسے جیسے جو رو جائے. جیسے سجاد نے سنا اب کوئی نہیں بچا، کہا پھوپھی اماں میری تلوار تو لائیے گا، میرا بابا اکیلا رہ گیا. کہا بیٹا تو امام وقت ہے، حجت خدا ہے. سجاد کو زمام امامت سپرد کیے. آئے خیموں میں، بیویوں کو سلام کر کے کہا، ماؤں کو سلام کر کے کہا، ان ماؤں پر سلام جن کے بچے میری نصرت میں مارے گئے. اے زینب اور ام کلثوم میرا آخری سلام. اے ام لیلہ، ام رباب میرا آخری سلام. کونے میں خیمے میں دیکھا، السلام علیکی یا ام فضا، اے میری ماں فضا آپ پر حسین کا آخری سلام. بیویوں کو تسلی ہوتی تھی جب بھی کوئی جاتا تھا نا، حسین تو ہے نا. اب جب حسین جا رہے تھے تو بکھرائے بال اہل حرم ساتھ ساتھ تھے. بچی کہاں پر تھی چھوٹی؟ پٹکے میں شاہدی کے سکینہ کے ہاتھ تھے. جیسے ہی باہر آئے حسین نے آواز دی، اے عباس، اے مسلم، یا فرسان الحجا یا ابدال الصفا، میرے شیروں کہاں رہ گئے؟ کیا ہو گیا؟ میں پکارتا ہوں فلا تجیبونی، جواب کیوں نہیں دیتے؟ فرات کے قریب عباس کا لاشا تڑپ رہا تھا. اچھا اب کوئی آسرا نہیں رہ گیا نا. کون حسین کو سوار کروائے؟ نہ آسرا تو کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. حسین زلجنا پہ بیٹھے، کچھ آگے چلتے ہیں لیکن رک گیا زلجنا. اے میرے حسب با وفا، تو بھی صبح سے لاشیں اٹھا کر تھک گیا ہے. حسین کا وعدہ ہے یہ آخری زحمت ہے، تجھے لے جانا ہے، تجھے واپس لے کے نہیں آنا. زلجنا نے نظروں سے اشارہ کیا، عزیزوں تمہاری اولادیں ہیں، خدا سلامت رکھے. باپ نے بیٹی کو دیکھا، لپٹی ہوئی کہہ رہی تھی میرے بابا کو نہ لے جا. یا حسین یا حسین.
حسین زلجلا سے اترے، سکینہ کو گود میں لیا۔ عزیزوں یہ آخری موقع ہے جب بیٹی کو باپ کا پیار نصیب ہوا، پھر تو شمر کے تماچے تھے، عمر سعد کے کوڑے تھے۔ سکینہ کچھ دیر میں بیدار ہو گئی، بابا تشریف لے جائیے۔ بیٹی اب کیوں بھیج رہی ہے؟ کہ دادی فاطمہ نے کہا میرے بچے کو نہ روک، میں نے حسین کو پالا تھا، نہ روک۔ لیکن اب جملہ کہوں، بیٹی کے دل کا ارمان کیا ہے؟ بابا آپ جا رہے ہو نا، واپس تو مجھے پتہ ہے نہیں آؤ گے، کیوں؟ حسین نے کہا شاید میں پانی کی سبیل کر لوں۔ کہا نہیں بابا، چچا عباس بھی یہی کہہ کر گیا تھا، بابا پانی نہیں چاہیے۔ اچھا پتہ ہے مجھے، واپس جاؤ گے، واپس نہیں آؤ گے۔ بابا رات کو کیا ہوگا؟ نیند آئے گی، رونا یا حسین کہہ کر، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر۔ کوئی غش کھا گیا ہے کیا؟ سنبھالے اسے۔ فرمایا آج تو مجھے روکنا نہیں ہے، فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات میں بادر۔ وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر، شیخ نے کہا بس ضد نہ کرو، صدقے میں تم پر شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آ کر وہی سوئیں گے بی بی۔ عزیزوں میں کانپ رہا ہوں، اندر سے نہیں پڑا جا یقین جانا عزیزوں۔ آئے میدان میں، ابھی تو رخصت پڑی ہے، وہ بھی پوری نہیں پڑھ سکا، بس آگے بڑھتا ہوں۔ آئے میدان میں، حجت پہلے تمام کی، پھر ذوالفقار کو بے نیام کیا۔ جانتے ہو کیا کہا؟ اب اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا بھوکا ہے، اب اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا پیاسا ہے۔ تم نے میرے عباس کو مار دیا، میرے اکبر کو مار دیا۔ فرات کے قریب پہنچے، کہا عباس بوڑھے بھائی کی جنگ دیکھی؟ جلال حیدری سے حسین لڑ رہے تھے، بس ندائے پروردگار آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ اے اطمینان والے حسین اب پلٹ آ۔ حسین نے تلوار حکم خدا آ گیا نیام میں رکھی، بھاگی بھی فوجیں واپس پلٹ آئیں۔ سنو گے جملہ، مقتل سے پڑھتا ہوں۔ فرقۃ بالسیف، کسی کے ہاتھ میں تھی تلوار، فرقۃ بالحجر، کسی کے ہاتھ میں تھا پتھر۔ حسین چاروں طرف سے کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی تلوار مارتا تھا، کوئی نیزہ مارتا تھا۔ ہرملا کا تیر چلا، حسین کے سینے پر لگا، پشت سے تیر نکالا، حسین زمین کربلا پر گرے۔ اے امام زمانہ، مجھے نہیں پتا آپ کہاں ہے، ایک لمحے کے لیے یہاں مجلس میں کہیں میرے مولا تشریف لائیے گا۔ آپ کا جملہ پڑھنے لگا ہوں، میرا سلام اس شہید پر، جب وہ گھوڑے سے گرا تو نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، تیروں پر حسین اپنی جگہ سینے پر ہاتھ مار کے کہنا یا حسین، یا حسین۔ ابھی رک جانا، تبرکات والے ابھی رک جائیں، میں کہوں گا تو آئیے گا۔ فوج یزید میں اختلاف ہے، کوئی کہتے ہیں حسین مارے گئے، کوئی کہتے ہیں حسین زندہ ہے۔ شمر کہتا ہے ایسا کرو گھوڑوں کو خیموں کی طرف بھگاؤ۔ علامہ نقل صاحب نے لکھا اسے، میرا مولا کوہنیوں پر زور دے کے آہستہ آہستہ کھڑے ہوئے۔
مارتے جانا سینے پر ہاتھ، یا حسین یا حسین یا حسین. میرا جملہ سننا، اسی ماتم میں سننا. کہے فوج بے حیا میں زندہ ہوں، نماز عصر کا وقت آیا، حسین نے نماز پڑھی، آخری سجدہ. مانا کہ نماز علوی کی خاطر خورشید سر شام پلٹ آیا تھا. اللہ نے شبیر تیرے ایک سجدے کی کشش، جاتا ہوا اسلام پلٹ آیا تھا. حسین سجدے میں ہے، زیارت ناہیہ سے پڑھتا ہوں. وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ. شمر، یہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا، جملہ سمجھاتا ہوں. اچھا جو سجدے میں ہو تو اسے پشت پہ بیٹھنا چاہیے نا؟ نہیں، میرے مولا کہتے ہیں شمر حسین کے سینے پر بیٹھ گیا. کیسے؟ اس نے سجدے سے حسین کو پلٹ دیا. کہتے جانا یا حسین یا حسین یا حسین. شمر سینے پر بیٹھ گیا. قابض لحیتہ، اس نے داڑھی کو پکڑ لیا. فَضَرْبَةً مِّن ضَرْبَةٍ، 13 ضربتیں کند خنجر. ایک بہن دیکھ رہی تھی، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا، بھائی حسین. تیرا چہرہ، تیری آنکھیں بھول کا پائی حسین. زلجلہ پلٹا. عزیزوں آخری جملہ کہنے لگا ہوں. زلجلہ پلٹا خبر شہادت حسین لے کر. چھوٹی بچی آئی، آ کر پوچھا اے بابا کی سواری، اسقیہ ابھی، بابا کو پانی پلایا؟ ام قتل شانہ، یا پیاسا ذبح کر دیا. عزیزوں آخری جملہ، ابھی نہیں لے آنا تربت، میں کہوں گا تب لانا. حسین کا سر نوکے نیزہ پر بلند ہوا، آواز گونجی الا قد قتل حسین بے کربلا. عزیزوں حسین کا لاشا تھا. جب لاشوں کی پامالی کی باری آئی، سب آ گئے، اپنے اپنے شہیدوں کو لے گئے. حبیب کا قبیلہ، حور کا قبیلہ. ایک لاشا تھا جس کا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف، یا کہنا یا حسین یا حسین. بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف. زینب دیکھ رہی تھی، مدینے کا رخ کیا. کنالا اپنے سینے پر حسین کو سلانے والے، آج تیرا حسین ٹکڑے ٹکڑے. ہائے حسین کشتے شد، ہائے حسین کشتے شد.